صرف جمعے ہی کے دن نماز پڑھنے والوں ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں۔ صرف جمعے کے دن مسجد میں آ رہے ہیں، جمعے کے دن کی بھی فجر کی نماز ہم نہیں پڑھے ہوتے ہیں، اور جمعے کے دن ہم پہلی صف میں آ کے بیٹھے 11 بجے سے مولانا جرجیس صاحب خطبہ دیں گے، 11 بجے سے مسجد بھر گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو کیا دیکھا کہ ایک آدمی کی فجر کی نماز میں ایک رکعت چھوٹ گئی، یعنی وہ بعد میں آیا تھا، حضرت عمر ایک رکعت پڑھا چکے تھے، وہ بعد میں آیا تو ایک رکعت میں شامل ہو گیا، تو اب جب سلام پھیرا جائے گا تو ایک رکعت بعد میں پڑھے گا نا، وہ پوری کرے گا۔ تو حضرت عمر نے اس کو دیکھا، یہ بعد میں آیا، پھر دیکھتے رہے، پتہ چلا ایک ہی رکعت اس نے پڑھی، یعنی ایک مل گئی تھی، ایک پڑھ لی اور ایک بعد میں پوری کر لی۔ حضرت عمر نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ جب باہر نکلے تو خفیہ جو CID ہوتی ہے، خفیہ CID جو گپت طریقے سے پتہ لگا کے خبر دیتی ہے کہ یہاں اسلام کے خلاف یہ لوگ ہیں، یہ ષڈینتر رچ رہے ہیں، تو خفیہ CID کو بلایا اور کہا کہ دیکھو وہ آدمی جو وہ دیکھو، وہ کہاں، ہاں دیکھا، اس کا نام ڈائری پہ نوٹ کرو۔ CID نے نوٹ کر لیا۔ کہا کہ اس کے بارے میں پتہ لگانا، یہ روز دیر سے آتا ہے یا آج ہی دیر سے آیا ہے، نظر رکھنا، میں تو دوسری بستی میں دوسرے علاقے میں جا رہا ہوں، کل بھی دیکھنا اور پرسوں بھی دیکھنا، اگر کل بھی دیر سے آیا اور پرسوں بھی دیر سے آیا، اگر یہ 3 دن دیر سے آیا تو میں اس کو سزا دوں گا۔ CID نے کہا کیا سزا دیں گے؟ کہا میں اس کا داہنا ہاتھ کاٹ دوں گا اور بایاں پیر، یا دایاں پیر کاٹ دوں گا اور بایاں ہاتھ، ہم اس کا ایک ہاتھ کاٹیں گے اور اس کا ایک پیر کاٹ دیں گے، اگر دایاں ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر، اور بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر، اس کو خلاف سے ہم کاٹ دیں گے، ہم اس کو یہ سزا دیں گے۔ کہا امیر المومنین کیوں؟ کہا میں نے جناب محمد رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ منافقوں کے اوپر 2 نمازیں بڑی بھاری ہوتی ہیں، ایک عشاء کی اور ایک فجر کی۔ وہ عشاء کی نماز میں سستی کرتے ہیں اور فجر کی نماز میں تاخیر سے آتے ہیں، اگر یہ 2 دن اور دیر سے آیا تو میں سمجھوں گا کہ یہ منافق ہے، 3 دن اگر مسجد میں دیر سے آیا تو میں سمجھوں گا کہ منافق ہے۔ ایک وقت کی نماز چھوٹی تھی، وہ بھی ایک رکعت۔ صرف جمعے ہی کے دن نماز پڑھنے والوں ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس کی فجر کی نماز نہیں چھوٹی تھی، ایک رکعت چھوٹی تھی، نماز تو مل گئی تھی، ایک رکعت تو ملی تھی، ایک رکعت بعد میں پوری کر لی۔ پیشاب پائخانے میں بھی دیر ہو سکتی ہے، سو کر اٹھنے میں بھی دیر ہو سکتی ہے، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، الارم کا زمانہ نہیں تھا، آنکھ دیر سے بھی کھل سکتی ہے، بیچارہ سو گیا ہوگا یا جنگل میں کھیت میں لیٹرین اور پیشاب کرنے جانا پڑتا، ہو سکتا ہے کہ لیٹرین میں دیر ہو گئی ہو، بیچارے کو آنے میں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن حضرت عمر نے فوراً سزا نہیں دی، کہا ہو سکتا ہے ایسا، اس لیے آج دیر ہو گئی ہو، لیکن کل بھی دیکھنا اور پرسوں بھی دیکھنا، روز دیر تھوڑی ہوگی، اگر منافقت اس کے اندر آ گئی ہوگی تو یہ کل بھی دیر سے آئے گا اور پرسوں بھی دیر سے آئے گا، اور 3 دن دیر سے آیا تو میں اس کا ایک ہاتھ کاٹ دوں گا اور ایک پیر کاٹ دوں گا۔ ذرا اس واقعے کی روشنی میں ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں، سوچیں اور دیکھیں کہ ہم کتنے پکے مسلمان ہیں، صرف جمعے کے دن مسجد میں آ رہے ہیں، جمعے کے دن کی بھی فجر کی نماز ہم نہیں پڑھے ہوتے ہیں، اور جمعے کے دن ہم پہلی صف میں آ کے بیٹھے 11 بجے سے مولانا جرجیس صاحب خطبہ دیں گے، 11 بجے سے مسجد بھر گئی، جو پورے ہفتے مسجد میں نہیں آیا مولانا جرجیس کا خطبہ سننے کے لیے آج پہلی صف میں بیٹھا، سعودی عرب کا رومال ڈال کے، جنت الفردوس بھی لگایا، خوشبو آ رہی ہے، پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، سعودی عرب کا رومال بھی ڈالا ہوا ہے، اور جمعے کے دن نماز پڑھ کے نکلا، داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑا احسان کر کے آیا ہے۔ سماج کے لوگ میٹنگ کریں، بتائیں ان بے نمازیوں کے لیے آپ کے ہاں کتنے ایکشن لیے گئے، کتنے ایکشن؟ آپ جواب نہیں دے پائیں گے اس بات کا، آپ جواب نہیں دے سکتے اس بات کا، کتنے ایکشن لیتے ہیں آپ؟ شرابیوں پر ایکشن نہیں، جواریوں پر ایکشن نہیں، صرف لڑکا لڑکی لے کے بھگ جائے تو ایکشن لے لیتے ہیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیو۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تو ایک ایک چیز پر نظر رکھی جاتی تھی، ایک ایک چیز پر۔ حضرت عمر رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں، اب دیکھیے، اچھا یہاں دیکھتا ہوں میں، بس میں نے دیکھ لیا ہے، اب سنیے، میری نظر میں آ گیا، میری آنکھوں نے فوٹو کھینچ لیا اس کا۔
حضرت عمر رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں، ایک دروازے سے کے پاس سے گزرتے ہیں، اندر ایک عورت کے کراہنے کی آواز آتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو سنتے ہیں کہ ایک عورت شعر پڑھ رہی ہے، اور شعر پڑھتے ہوئے کہہ رہی ہے، اگر مجھے عمر کے سپاہیوں کا ڈر نہ ہوتا تو آج میں نضر ابن حارث کو اپنے گھر بلاتی اور آج میری چار پائیوں کی چولیاں بول رہی ہوتی۔ مجھے عمر کا ڈر نہ ہوتا تو آج نضر ابن حارث سے میں اپنے جسم کی تسکین کر لیتی، نضر ابن حارث کو بلا لیتی اور میں اس کے ساتھ اپنا منہ کالا کر لیتی، اپنی چار پائی کی کچر مروا لیتی، اس کی آوازیں نکل جاتی۔ یہ عربی میں شعر پڑھ رہی تھی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت عمر نے اس مکان کا نمبر نوٹ کر لیا، ذہن میں بٹھا لیا، اور پتہ لگانے لگے کہ نضر ابن حارث کون ہے۔ یہ عورت نضر ابن حارث کو کیوں یاد کر رہی تھی؟ جب نضر ابن حارث کو بلا کر حضرت عمر کے پاس لایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو بہت نیک آدمی ہے، بہت شریف آدمی ہے، بڑے عبادت گزار ہیں۔ پوچھا امیر المومنین نے، عمر فاروق نے، اے نضر، اس جگہ پر میرا گزر ہوا، وہاں ایک عورت رہتی ہے اس نام کی، مجھے بتاؤ کہ اس نام کی عورت سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ نضر ابن حارث نے کہا، اللہ کی قسم، نہ تو میں نے اس عورت کا نام سنا ہے اور نہ ہی میں اس عورت کو جانتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ وہ مجھے کیسے جانتی؟ مجھے نہیں معلوم۔ جب انہوں نے قسم کھا کر یقین دلایا تو حضرت عمر نے ان کو چھوڑ دیا، لیکن حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا کہ نضر ابن حارث نے کہ اندر اس عورت نے کیا دیکھ لیا ہے جو ان کو یاد کر رہی تھی۔ ایک طرفہ آگ لگی ہوئی تھی محبت کی اور کہہ رہی تھی کہ اگر مجھے عمر کا ڈر نہ ہوتا تو نضر ابن حارث کو میں اپنی چارپائی پر بلاتی اور آج میں اس کے ساتھ زنا کرتی، میں اس کے ساتھ مکالا کرتی۔ اب حضرت عمر نے اس عورت کو بلوایا، جب وہ عورت آئی تو اس سے پوچھا، اے عورت، نضر ابن حارث کون ہے؟ پہلے تو وہ آناکانی کرنے لگی، کون نظر؟ میں نہیں جانتی۔ حضرت عمر نے اپنے خادم سے کہا، کوڑا نکالو، یہ ایسے جواب نہیں دے گی۔ جب حضرت عمر فاروق نے کوڑے کو لہرایا تو کہنے لگی، بتا رہی ہوں۔ کوڑا دیکھتے ہی کہنے لگی، بتا رہی ہوں۔ پھر اس نے بتایا کہ نضر ابن حارث مجھے نہیں جانتا، لیکن میں نضر ابن حارث کو اچھی طرح جانتی ہوں اور میرا دل اس کے اوپر آمادہ ہے۔ میرا شوہر کئی سالوں سے گیا ہوا ہے، ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا ہے۔ تو کہا، یہ بتاؤ، نضر ابن حارث تو تمہیں جانتے ہی نہیں ہے، پھر کیا بات ہے؟ تمہیں نظر کے اندر کیا چیز اچھی لگی؟ کون سی چیز ہے نظر کی جس نے تمہارے دل میں نظر کے لیے جگہ بنا لی؟ عورت کہتی ہے، امیر المومنین، ہمیں نضر ابن حارث کے آگے کے بال بہت اچھے لگتے ہیں، ان کے زلفیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ جب وہ عمامہ یا پگڑی اتار لیں تو ان کے بال آگے کے بڑے خوبصورت ہیں، اور ان بالوں کی وجہ سے میرا دل نضر ابن حارث کے اوپر آ گیا۔ آپ نے کہا، جاؤ۔ اب نضر ابن حارث کو دوبارہ بلایا گیا۔ نضر ابن حارث جب دوبارہ آئے، امیر المومنین نے کہا، آئے نضر، پگڑی اتارو۔ نضر ابن حارث نے جب عمامہ اتارا، پگڑی اتاری، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر کے آگے کے بال واقعی ان کے بڑے ہوئے ہیں۔ یہاں آپ پیچھے کے بال بڑھا سکتے ہیں تھوڑے بہت، یہاں تک، یہاں تک، یہاں تک، لیکن آگے کے بال آپ، یہ زلفیں جو ہوتی نا، کبھی دیکھا، کبھی کبھی کچھ لوگ تیرے نام، سلمان خان ہجڑے جیسی وہ ایکٹنگ ایسے، یہ آگے کے بال صحیح نہیں ہیں۔ قرآن نے آگے کے بالوں کے بارے میں کیا کہا؟ لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةِ، قیامت کے دن ہم ابو جہل کو پیشانی پکڑ کر گھسیٹیں گے اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ پیشانی، ماتھا تھوڑی پکڑا جاتا ہے، کوئی پکڑ کے دکھائے، پکڑ جائے گا؟ نہیں۔ تو پیشانی پکڑنے کا مطلب یہ آگے کے بال،
یہ بال پکڑ کر ابو جہل کو گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن۔ تو میرے بھائیوں، آگے کے بال، پیشانی کے بال رکھنا یہ ابو جہل کی نشانی ہے، ابو جہل کی عادت ہے۔ ابو جہل نے آگے کے بال رکھے تھے، اس لیے اللہ نے ابو جہل کے بالوں کا ذکر کر دیا۔ ہم اس کو آگے کے بال پکڑ کر، پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہاں میری آنکھیں فوٹو کھینچ چکی ہیں، اب سوچ لو کس کے بال محمد رسول اللہ کی طرح ہیں اور کس کے بال ابو جہل کی طرح ہیں، سوچ لو۔ تو نضر ابن حارث کے بال دیکھے تو کہا امیر المومنین نے، اے نضر ابن حارث، تمہارے آگے کے اور سامنے کے بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا، مدینے کی عورتوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ تمہارے آگے کے یہ ہپی کٹ بال دیکھ کر مدینے کی عورتیں اپنے آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگی ہیں، اپنے قابو کھونے لگی ہیں۔ ادھر آؤ۔ نضر ابن حارث کو بٹھایا، پھر ایک باربر کو، ایک نائی کو بلایا، حجام کو بلایا، اور پورا اس طرح لے کر ان کے سر کے سارے بال گھونٹ ڈالے، گنجا کر دیا، ٹکلا۔ کچھ ٹکلے ہمارے دیش کو بھی چلا رہے ہیں، بالکل بال اس کے الگ کر دیے ایک دم۔ نضر ابن حارث نے کہا اگر میرے بال دیکھ کر دوسرا فدا ہو رہا ہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں نے تھوڑی کہا تھا۔ امیر المومنین کہتے ہیں غلطی تمہاری ہے، تم نے آگے کے اتنے اچھے بال رکھے ہی کیوں ہیں؟ نہ یہ بال رہیں گے اور نہ تمہاں سے لڑکیاں فتنے میں پڑیں گی۔ بال ہی کاٹ دیے اور ان کے سر پہ اب امامہ باندھ دیا۔ خدا کی قدرت دیکھو، پہلے وہ کم خوبصورت لگ رہے تھے، بال کاٹنے کے بعد، ٹکلا کرنے کے بعد جب امامہ باندھا تو اور خوبصورت لگنے لگے۔ اب مدینے کی ایک لڑکی ان پر فدا ہوتی تھی، بال کٹنے کے بعد، امامہ باندھنے کے بعد 10 لڑکیاں ان کے اوپر فدا ہونے لگی۔ حضرت عمر نے کہا یار یہ تو معاملہ ہی عجیب ہو گیا، الٹا ہو گیا، میں تو بال کاٹ کے بھی صحیح نہیں کر پایا، پہلے تو ایک لڑکی مر رہی تھی اب تو 10 مرنے لگی۔ تو کہا میرا کیا قصور ہے؟ کہا تمہارا قصور نہیں ہے، لیکن تمہیں اب مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ تم جب تک مدینے میں رہو گے تو مدینے کی لڑکیاں فتنے میں مبتلا ہو جائیں گی، اس لیے ساری لڑکیوں کو تو مدینے سے نکالا نہیں جا سکتا، تمہیں ہم مدینے سے نکال رہے ہیں۔ کہا امیر المومنین مدینے سے نکال کے آپ جہاں بھیجیں گے وہاں کی لڑکیاں فتنے میں پڑیں گی؟ کہا کہ میں ایسی جگہ تمہیں بھیج رہا ہوں جہاں مسلمان نہیں ہوں گے، ہم تمہیں عیسائیوں کی بستی میں بھیج رہے ہیں اور تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ تم وہاں جا کر دین کی تبلیغ کرو گے، دین کی دعوت دو گے، دین کا پیغام پہنچاؤ گے۔ وہاں رہنے کے بعد اگر کوئی اسلام لے آتی ہے اور اس کے بعد تم سے شادی کرنا چاہتی ہے تو شادی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کم سے کم مدینے کی لڑکیاں تو فتنے میں محفوظ رہیں گی فتنے سے۔ نضر ابن حارث کو دوسری کنٹری میں بھیج دیا، دوسرے شہر میں بھیج دیا اور ذمہ داری دے دی کہ اتنے مہینے میں، اتنے دن میں اتنا کام، اتنا دعوت، اتنی تبلیغ کر کے اور پوری ایک لسٹ بنا کر ہمیں بھیجو۔ جب دن بھر کام ہی میں رہو گے اور پھر یہ عیسائی ہونے کی وجہ سے شاید مسلمان سمجھ کر تم سے پیار ہی نہ کریں، اس لیے تم ان سے دور رہنا اور تم بھی اور ان کے فتنے میں مت آنا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر یہ کرتے تھے، ایک کے بڑے بال دیکھے تو اس کو بھی کاٹ ڈالے۔ ہمارے سماج کے اندر ابھی کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کر بھاگ جائے، پنچایت بیٹھ جائے گی، دوسرے دن مکھیا آ جائیں گے، سرپنچ صاحب آ جائیں، صاحب تیرا لڑکا اس لڑکی کو لے کے بھاگا، ہاں کیا ہو؟ 2 لاکھ روپے جرمانہ دو، اس کی لڑکی کی زندگی بیکار ہو گئی، بیچاری بدنام ہو گئی، یا اس لڑکے کے ساتھ اب نکاح کرو، چلو، یا تو نکاح کروا دیا جائے گا یا جرمانہ متعین کر دیا جائے گا۔ جس طرح لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگ رہا ہے اس کی پنچایت تم بٹھا دیتے ہو، سماج کے اندر کسی کے آگے کے بڑے بال ہیں، کتنی پنچایتیں بٹھائی ہیں۔ شراب کوئی پیتا ہے سماج کے اندر، کبھی پنچایت بٹھائی ہے؟ نماز نہیں پڑھتے ہیں لوگ، مسجدوں کے سامنے چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، ان پنچوں نے کبھی بیٹھ کر ان بے نمازیوں کے لیے کوئی میٹنگ کی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، سماج کا ایک بڑا حصہ ہے، آپ کو یہ کرنا پڑے گا، آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے، ہمیں ان چیزوں پر نظریں ڈالنا ہے، اپنے سماج میں ان عورتوں کو بھی دیکھنا ہے۔ بے پردگی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، ان کے پہناوے پر بھی نظر ڈالو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نساء
कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन व माइलात। एक ऐसा ज़माना आ जाएगा कि तुम औरतों को देखोगे कि बज़ाहिर तो वो कपड़े पहने हुए होंगी, लेकिन हकीकत में वो कपड़े नहीं होंगे, वो अंदर से बरहना होंगी, अंदर से नंगी होंगी। देख लीजिए आप, हाफ आस्तीन के कपड़े पहन रही हैं आप। जो गैर शादीशुदा है, जिनकी शादी नहीं हुई, वो शलवार सूट पहनती हैं, आस्तीनें खुली हुई हैं, दुपट्टा भी अब सर पे नहीं रहा। अल्लाह के रसूल जब मेराज पे गए तो आपने देखा कि कुछ औरतों को सर के बाल पकड़कर एक दरख्त से लटका दिया गया जहन्नम के अंदर, और उनको उल्टा उल्टा उनको घुमाया जा रहा है, और उनके हाथ पीछे से बांध दिए गए हैं, और उनके दोनों सीनों में, औरतों के दोनों सीनों में खंजर भोंक दिए गए हैं यहाँ से, और यहाँ निकाल लिया गया है, यहाँ से खंजर डाला, यहाँ निकाला गया है। पूछा अल्लाह के नबी ने, जिब्रील ये कौन औरतें हैं जिनको इतना दर्दनाक जहन्नम में अजाब दिया जा रहा है, जिनके सर के बाल पकड़कर इनको लटका दिया गया है और इनके सीनों में खंजर चुभो दिए गए हैं? जिब्रील ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी, ये वो औरतें हैं जो दुनिया में अपने बाल खोल कर चला करती थी, अपने बालों को दुपट्टे से नहीं ढांकती थी, अपने सर पर ओढ़नियां न डाला करती थी, अपने सरों पर ओढ़नियां नहीं ओढ़ा करती थी, ये खुले बाल लेकर चलती थी, बाजार में, स्कूलों में, कॉलेजों में इनके बाल खुले रहते थे। और ये वो औरतें जिनके सीनों में खंजर डाल दिए गए हैं, ये अपने सीनों पर ओढ़नियां, चादर नहीं डालती थी, इतना टाइट कपड़ा पहनती थी कि कपड़ा पहनने के बावजूद इनके सीने का हिस्सा उठा हुआ नजर आता था। गैर मर्द इनके सीने पे नजर डाला करते थे, आज इनके सीनों को चुभो दिया गया है, इनके सीनों में खंजर डाल दिया गया है, इनके सीनों में खंजर भोंक दिया गया है। हमारी माँ बहनें ये अजाब पे कहीं मुब्तला ना हो।